سب سے بڑی دعا کیجیے ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس سے بھی بڑی دعا کیجیے کہ ولی رحمت مولا کے ظہور میں اللہ تعالیٰ آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہے، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے سنیں اسپیکر والے مہمان سے میری گزارش ہے کہ آواز کو ذرا صاف کریں، آپ دوبارہ سلوات بلند آواز سے اجازت ہے جی میں جیسا کہ آپ احباب کے ذہن میں ہے کہ یہ اسلامی سال کا 12واں چاند ذی الحج کا چاند سال کا اسلامی سال کا 12واں چاند، تو اگر یہ 12واں چاند ہے، آپ ماشاءاللہ دانا دوست بیٹھے ہیں، اگر یہ 12واں چاند ہے تو اگلا چاند 13واں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ 12واں چاند ہے تو پھر اگلا چاند 13واں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلا چاند 13واں نہیں، اگلا پہلا ہے۔ پہلا کیوں ہے؟ پہلا کیوں ہے؟ کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 اور اس سال کے آخری سال کے آپ پریشان تو نہیں ہو جائے، اصل میں نا مجلس سے لطف ہی سر سے دیتے ہیں،
مولوی تو بانیان برکت کے لیے رکھتے ہیں. چلو جی مولوی بھی رکھتے ہیں, محبت ہے آپ کی مہربانی کرتے ہیں, لیکن میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. اب یہ باریک بات ہے, سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ کچھ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کو بولتی ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. جو خود ہی شیعہ ہوتا ہے نا, اسے قصیدے بھی اچھے لگتے ہیں, ذکر بھی اچھا لگتا ہے, ذاکر بھی اچھے لگتے ہیں. قصیدے مجھے بھی پسند ہے, میرا جی چاہتا ہوتا ہے کہ ذاکر پڑھو تو میں جلدی مجلس میں آتا ہوں, میں قصیدے سننے میں بالکل یہ کلیئرلی بات کرتا ہوں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر منگوال کے چوک میں کسی مخالف مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے تو وہاں قصیدہ نہیں سنایا جاتا. پھر وہاں بات کی جاتی. لہذا جب تقدیر کو اس طرح کا موقع لے ہے کہ مولوی کو سننا پڑ جائے تو پریشان ہو کے نہیں سنتے. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے, قدرت کا نظام دیکھیں. یہ میرے اور آپ کو بس کی بات ہے, یہ بندوں کے سسٹم میں نہیں ہے, قدرت کا سلسلہ ہے کہ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی, سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی. آپ جی دونوں مہینوں کا تعلق قربانی سے, اور پورا سال اللہ نے قربانیوں میں بند کر دیا. صرف سال ہی بند نہیں کیا, پورا اسلام قربانیوں میں بند ہے. آج مسلمانوں سے پوچھو, بکرے چھترے تو سارا سال یہی ہوتے ہیں. ہماری بندے جان کھاتے تھے کہ جی یہ محرم میں سلجھنا, گھوڑا نکالتے ہیں, گھوڑے پہ چادر ڈالتے ہیں, گھوڑے کا احترام کرتے ہیں. آپ بھی تو سارا سال دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. اور اگر مجمع اجازت دے تو میں بات کہنے لگا, یہ اصل میں جو میرے اسلامی ممالک میں قربانی دی جا رہی ہے, یہ اس جانور کی یاد ہے جو نبی کے بیٹے کے کام آیا. اللہ کرے میں سمجھا بھائی عابد صاحب, یہ اس جانور کی, آپ کہیں گے نہیں اسماعیل کی یاد ہے. وہ شیعہ سنی اہل حدیث دوستو, اگر یہ اسماعیل کی یاد ہوگی تو پھر ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا, صفا بے شک نہ کرتا, لیکن چھری کم از کم ایک دفعہ رکھتا. پھر یاد تھی نبی کے بیٹے کے. تم تو یاد اس جانور کی بنا رہے ہو جو نبی کے بیٹے کے کام آیا. پھر کہہ رہا تم اس جانور کی یاد بنا رہے ہو جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. جانور نہیں دیکھتے, نسبت دیکھتے. آپ شکریہ. حیوان نہیں دیکھا جاتا. آپ احترام کرتے ہیں, قربانی کے جانور کے آگے دانا ڈالتے ہیں, اس کی پیاس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کو لے کے گلیوں میں بازاروں میں قربانی سے 2 دن 3 دن پہلے رنگین رسیاں ڈالیں. وغیرہ دنبے چھترے تو سارا سال ہی ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہ تو استقبال ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوتا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اور کمال یہ ہے قربانی کا, اسماعیل سے نسبت پانے والے دنبے جہاں چاہو لے جاؤ,
کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا. یہ باتیں آپ کے ذہن میں کوئی مسلمان جانوروں کا چوکی صاحب روٹ نہیں پوچھتا. اور اگلے جلسے پہ آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. اس دمبے کی شبیہ اس جنت والے دمبے کی شبیہ گلی گلی میں نکلتی ہے, کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. اب میری دوستانہ ماحول میں گزارش ہے, کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں, یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, سنبھال کے رکھیں آپ اپنے باپ دادے کے دین. ہمارا اب نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام بھی نہیں ہے, اسی اگلے سنبھال در کرتے ہیں. جس دین پہ ہو ہمیشہ خوشی کرو, اپنے مذہبوں میں رہ کے. میں پورے مغوال کا مہمان ہوں, سید ہوں, اولاد رسول. بارگاہ میں ہر فرد قسمن کہہ رہا ہے کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. حقیقت ہے, کیونکہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں, مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟ میری چھوٹی سی بات یاد آ گئی. پرویز مشرف کے دور میں, کوئی بات نہیں میری طرف دیکھیں, پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم تھے, نام جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, شوکت عزیز. ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, مختلف مذہبوں کے علماء, تو یہی اسلام آباد مشرف دور میں اور بھی علماء بیٹھے. ایجنڈا میٹنگ کا یہ تھا کہ سارے علماء فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے تجویز سے. میری آواز آپ تک میٹنگ ایجنڈا بیٹا یہ تھا کہ اپنی طرف سے حکومت کو تجویزیں دی جائیں, تجاویز دی جائیں کہ پاکستان سے شیعہ قبیل وہابی جو یہ مذہبی رولے کیسے ختم ہو سکتے. سجاد بھائی بڑے مولوی تھے, ہیوی ویٹ کچھ, ان کی تجویزیں بھی بڑی تھیں. میرے سامنے جب مائک آیا تو میں نے مختصر بات, میں نے کہا جناب وزیر اعظم اگر آپ پاکستان سے مذہبی لڑائیاں ختم کروانا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروا لیا. وفاقی وزیر تھے اس زمانے میں مذہبی امور کے, جو پرائم منسٹر کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے, اجاز الحق, ضیاء الحق. پرائم منسٹر ابھی چپ تھے, وہ اجاز الحق بول پڑا. اس نے کہا رضوی صاحب آپ کو شاید میٹنگ اجلاس کے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے. میں خود مجھ پتہ, میں نے کہا کیا ہے ایجنڈا؟ ایجنڈا یہ ہے کہ تجویز دی جائے حکومت کو کہ مذہبی لڑائی کیسے ختم ہو سکتی. تو کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس لیے کیا, کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا جی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو ہماری چھتوں پہ لگا ہوا مولا عباس کا علم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا, اسے اگر الیکشن میں ٹکٹ مل جائے تو سب سے پہلے علم والے ڈیرے پر آ کے کہتا ہے اسی کو کھوگے دے مل کر ووٹ بہت شکریہ. لہٰذا قطن ہمارا پروگرام یہ نہیں ہے. ہم سب کو دوست سمجھتے ہیں, ہم سب کو بھائی سمجھتے ہیں, لیکن ایک میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ذی الحج والے چاند میں آپ تم پہ بکرے چھترے کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ نسبت ہو گئی ہے.
اس جانور سے جو جنت سے اترا. ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں اسلامیات میں ٹیچر؟ جی ہم گھوڑے کی عزت کر لیتے ہیں اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا. میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں اگر گھوڑا کربلا والا نہیں ہے تو چھترے جنت والے ہیں. یار سے احمد فرمائے بولا اور اس کا مرحلہ شیعہ سنی آج تک اگر میری آواز آ رہی ہے میں قطن کوئی مطلب کیا اسے کہتے ہیں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے. ذی الحج میں ہم سارے مسلمان اس قربانی کی یاد میں اکٹھے ہوتے ہیں. قطن کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرتا کہ 2-3 سپاہی کہیا جے میں قربانی دے نہ پابندی نہ امن کمیٹیاں نہ ایس ایچ او کو اجلاس بلانا پڑتا ہے. یاد ہے ابراہیم کے بیٹے, اگلا مہینہ یاد ہے محمد کے بیٹے, ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھی قربانیاں کرتے ہیں, حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا, کلمہ کسی نے بھی حضرت ابراہیم کا نہیں پڑھا. جس کا کلمہ بھی نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے, اور جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہو اگلا مہینہ اس کے بیٹے کی یاد کر. ذی الحج میں کیا ہوگا؟ مسجد سارے وہی ہیں جو محرم میں ہوتے ہیں, لیکن ذی الحج میں میں فرق بتا رہا ہوں. قربانی شیعہ دیتے ہیں, سب گوشت اہل سنت لیتے ہیں. قربانی جو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو بول دو. قربانی دیوبندی دیتے ہیں, گوشت بریلوی لیتے ہیں. قربانی اہل حدیث دیتے ہیں, گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے. نہ کسی کا مذہب خطرے میں, نہ کسی کا دین خطرے میں, نہ کسی کا اسلام خطرے میں, نہ کسی کا ایمان خطرے میں. اور تیرے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کے دن آئے تو سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو, اور محمد کے بیٹے کے دن آئے تو شیعوں کو علیحدہ سمجھتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنے یا محمد کے متھے. یہ صرف ذی الحج اور محرم, یہ دونوں صرف مہینے اکٹھے تھے. درود میں یہ دونوں قبیلے بھی اکٹھے تھے. جاؤ مسلمانوں سے کہو ہمیں وہ سرکاری درود سناؤ جو اپنی نمازوں میں. کیا ہے وہ درود آپ کو یاد ہے؟ صرف آلات کا فرق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہی پڑھ رہا ہوں جیسے بھائی پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلی علی ابراہیم وعلی, بار بار کیا وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کا اور ان کی آل کو. سنی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کرتے, شیعہ یا علی کرتے. جی اللہ والے تو بس ہم ہے. میں نے اللہ والوں سے پوچھ رہا ہوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل. یہ نماز اللہ کی ہے, اس میں آل محمد کا تم اللہ والے ہوتے پہ فخر جو کرتے ہو تو اپنی نمازیں اللہ تک رکھو. آپ کو کہنا پڑتا ہے صلی علی محمد وعلی آل, اور اس کے آگے بڑھتے کما کما. اللہ علیہ محمد کو اسی طرح درود بھیج کما جیسا صلیتا تو نے درود بھیجا تو پر ابراہیم اور ابراہیم کی آل. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا,
ساری زندگی بغیر مہمان کی کیا کہا اس خلیل اللہ نے کھانا جس دن مہمان نہیں آئے نبی اللہ بھوکا رہے کھانے نہیں کھائے. اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. آپ آسما کے دیکھیں ڈیرے دار بندے مہمان نواز ہوں گے لوگ جاننے والے بڑے ہوتے ہیں سجن ساتھی بڑے ہوتے ہیں. منگوال ہے میں تو وزیرستان میں پڑھ رہا ہوں یا آپ سمجھے گے ابراہیم ڈیرے دار نبی یار دوست ابراہیم کے بھی تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. نہیں آپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں نے کیا کہا ہے بیٹا درود ابراہیم کے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن تفسیر ہے کما صلی اللہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم کی بھی آل ہے. اچھا ویسے یہ لطف منگوال میں بھی آ سکتا ہے اور کہیں نہیں آتا کہ بندے سنتے بھی پہلے تو میں داد بھی کیا کہتے ہیں آپ کے نعرے میں سن دے کی صرف ابھی تک ایک آنکھ کھلوائی ہے لیکن اللہ کرے وہ جان جائے گا. یہ بات ہے بہت شکریہ اجازت تو ہمیں بات کرنا. کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. میری مسلمان بچوں سے مذہب میں شک کر رہا ہوں اپنے پڑھے لکھے پروفیسروں سے پوچھ کے ہمیں بتا کہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم دن ہے نا ابراہیم کی موسم کی بات کرتا مسلمانوں ریگولر نمازیں آپ پڑھتے ہیں آپ کی نمازیں بھی اچھی لگتی ہیں مالک کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہتے ہیں لیکن آپ نماز میں جب کہتے ہیں کہ ما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو تمہارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آل ابراہیم کون اور صدیوں سے مسلمان بھائی یہی درود پڑھ رہے ہیں. بنگال میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں مسلمان دوستوں کو کہ یار ابراہیم اور اس کی آل ہی پہ پڑھے جانا ہے. کبھی جب بچے موڈ میں ہوتے ہیں تو درود میں باب آدم کو بھی راضی کرتی ہے اور گنجائش بھی ہے. گنجائش میں دیکھو میں کوئی برانڈوں میں باتیں نہیں کرتا پبلک میں بارگاہ میں کیمرے کے سامنے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں تو تبھی بات کرتا ہوں. اسلام میں ہمیں ایسے اسلامی لیڈر بھی ملتے ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا. آخریات کی طرف سے بالکل دوستوں میرے ہاتھ میں بات کرتے ہیں جمعے کی بجائے بدھ کو. اچھا یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں. عجیب اگلی بات ہے کہ جن بندوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا تھا وہ مطمئن تھے سایہ ہو گیا کیونکہ ان کے ذہن میں تب بٹھا دیا تھا کہ امیر کی اطاعت لازم ہے. واحد شیعہ تھے جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی محمد کے طریقے کو نہیں چھوڑا.
قادیان کے لیے دعا کر رہا ہوں، وہاں کچھ ایک فکرہ ہے اور اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ میرے قریب آ کر لوگوں کی نظر میں ہم گناہگار ہوں گے، لوگوں کی نظر میں، لیکن میں سید ہونے کے ناطے منبر پہ کہہ رہا ہوں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ نہیں۔ میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، عوام میں بات کر رہا ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ میری اپنی قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے، کبھی نہ سوچنا یونیورسٹی والی کلاس میں میں اکیلا شیعہ ہوں۔ میرے چھٹے والا فرماتے ہیں ہم اپنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں۔ میرا بیٹا زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا اور اس ملک کی گلیوں میں سر اٹھا کے چلا کرو، سینہ تان کے جیو۔ یہ تھوڑا کرم ہے شیعوں میں اللہ کا، یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا نسل در نسل کماش اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم ہی پڑھ رہے ہیں۔ اچھے موڈ میں ہوتے تو تھوڑا نبی ایک بدل لو۔ جمعہ خود کو ہو جاتا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ مطلب گنجائش دیکھو ان شریعتوں میں کتنی گنجائش ہے۔ جیسے ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچہ کھڑا ہو سکتا ہے سرکار میں کل پڑھیں گے ہو جاؤں۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ وزیرستانی جو بندے پنجاب پاکستان پنجاب میں آئے، ہمارے ہاں مطلب بس اسٹاپوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا بھی رواج ہے، کہیں کہیں تو جلدی سے اترے بس سے بس ڈرائیور کو کہا نماز پڑھنے سے بریک لگا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت میں شامل ہوئے، نماز پڑھ کے باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جائے۔ جہاں یار اتنی گنجائش تاریخ اسلام میں ایسے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ علماء کو سننے والے، آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرا خطاب تو نئی نسل کے بچوں سے ہوتا ہے، آسان خطابت کرتا ہوں تاکہ بچوں کو اگر بات کرنا پڑ جائے وہ کر سکے۔ اسلامی لیڈر ایسے بھی گزرے جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر بھی نمازیوں سے پوچھا یہ موڈ ہو گئے تھے اور پڑھا اسلامی رہنما اس زمانے میں مولوی نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، جو گورنر ہوتا تھا یا جو امیر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا۔ یہ اسلامی گورنر نام آپ کے ذہنوں میں ہوتا نہیں تو مجلس کی بات پوچھو۔ وہ یار فرض 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتے، جمعہ خود کو پڑھ لیتے، تو کبھی درود اس طرح پڑھو اللہم صلی اللہ محمد، بات مذاق کی نہیں ہے، بات میں ہم نتیجہ میں دے پڑھو اس طرح درود اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہلو مت ماری گئی ہے، آدم کی یاد پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے اندر سے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنا۔ میری خواب کے بچوں کی جان کھائے جسے جہاں موقع ملتا ہے، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا
وہ شیعوں میں لگا دیں شیعہ اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے وہ حجرے والے کو روز روز کا رولا مکھاؤ اپنے سارے مولویوں کو ایک دن اکٹھا بٹھاؤ اور ان سے مشورے کے ساتھ ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست دے دو بزرگوں کی کہ کس کس کی ہم نے عزت کرنی میں سیدوں کے وعدہ کر رہا ہوں ہم کوشش کریں گے کیا بات ہے ہم کوشش کریں گے لیکن آپ تو بادشاہ ہو جائے آپ تو ہر چوتھے دن سیدہ نہ کبھی کسی کو بنا جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے محرم کراچی میں ریلی نکلی اور مفتی منیب الرحمان تو پہلے روایت احوال کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور یزید کو رضی اللہ بھی کہا جا رہا تھا بینر لگے ہوئے تھے سیدنا یزید رضی اللہ اور اس سال جو رمضان گزرا رمضان ٹرانسمیشن میں کراچی کے کسی چینل پہ مولانا بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد علی صاحب سے افضل ہے یہ عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے پوچھا گیا جی کون افضل البشر ہے رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے کہنے لگے وہ فلاں بزرگ ہے وہ افضل ہے علی افضل نہیں ہے میرے ذہن میں ایک بات ہے یہ تو بالکل ایسی بات ہے سیدنا یہ تو بالکل اسی طرح کہ جیسے انڈیا کا وزیر اعظم مودی مسلمان ہو جائے اور وہ مسلمان ہونے کے ایک دن بعد پاکستان کا دورہ رکھ لیں اور لاہور بارڈر پہ مولوی استقبال کے لیے کھڑے ہو سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں سیدنا نریندر مودی اور کوئی ایک بندہ تو سوچے گا کہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا نہیں سارے بندے نہ بھی بہت شکریہ آپ جیئے میں پھر کہہ رہا ہوں تیری نظر میں ہم انتہائی مسکین ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا جس انداز میں ہماری شریعت ہمیں مالکوں نے دی ہے نا میں اس شریعت پہ فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں صحابہ کی عزت ہم سے کروا دو لیکن صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنے والی چالاکیاں چھوڑ دو اگر یہ سارے برابر ہوتے پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں اکیلا علی کرم اللہ کیوں کیا کہتے ہیں بہت شکریہ میں اسلامی لٹریچر کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں اسلامی لٹریچر میں حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا جاتا تھا کرم اللہ وجہہ کوثر نیازی شاید نام آپ کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں تو نہیں ہوگا ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں مذہبی امور کے ہماری ابتدا تھی مجالس کی اور ان سے ہماری میٹنگیں بھی ہو چکی میں ان سے مل چکا ہوں بڑی اچھی نیچر اور سوچ کے بندے تھے مالکوں کی مخلوق فرماتے ہندوستان میں تحریر کرنے گئے مذہبی وزیر کی حیثیت آپ سن تو رہے ہیں یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی سینہ بسینہ اور یہ کبھی کبھی سن لیا کوثر نیازی نے تحریر کرتے ہوئے ہندوستان میں صحابیوں کا نام لیا تو رضی اللہ کا جب مولا کائنات کا نام لیا تو کرم اللہ کا اسٹیج پہ تقریر کے دوران چٹا نیازی صاحب یا آپ ایسا نہ کریں یا سب کو رضی اللہ کہیں نہ سوری یا سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں آپ شاید میں سمجھا نہیں سکتا چٹ کیا تھی کہ آپ نے علیحدہ علی کو کرم اللہ کہا لہذا چٹ یہ تھی کہ یا تو سب کو کرم اللہ کو یا سب کو کرم اللہ کہو یا پھر علی کو بھی دوسروں کے ساتھ رضی اللہ کا جب تک آپ نے چپ رہنے میں نے یہی کہتے رہے چیٹ یہ تھی کہ یا سب کو کرم اللہ کہو سب کو یا تو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی
رضی اللہ، دوسرے صحابیوں کے ساتھ علی کو بھی رضی اللہ کہو. کوثر نادی کا جواب ریکارڈ میں محفوظ ہے. اس نے کہا میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لفظ میں دھیان دینا. اس نے کہا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. ویسے کرم اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے، میں ریگولر جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا بزرگوں کے لیے ترجمہ نہیں کر رہا، جو کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں نیٹ پہ فیس بک پہ، ان کے لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا کہ کرم اللہ ہو وجہ کا مطلب یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. اور ابن حجر مکی اہل اسلام دانوں کے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے جو تعریف لکھی ہے کرم اللہ تو عربی میں ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ لم یشاف الدل اوسانا قط. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کرم اللہ وہ ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کرم اللہ کا کہ لم یشاف الدل اوسانا، اس کبھی کا لطف آپ کرا لیں جس نے کبھی کبھی بتوں کا سجدہ، کبھی بار بار کہہ رہا ہوں کبھی کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی میں بچپن بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ ذرا ذہن فرمائیں، اس کبھی میں بچپن بھی ہے. بچپن باہر والے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے. میں مزید آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ موسمی خطرات سے بچے رہیں. بہت شکریہ آپ کا، مالک آپ کو ہمیشہ حیات خضر صحت والی سب عزاداروں کو زندگی عطا فرمائے. علامہ ابن حجر مکی مکہ کے مفتی اعظم نے کہا کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے، جا سکتا کا لطف لو، اسے کہا جا سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی بتوں کے آگے کبھی، تو اس کبھی کا مطلب ہے اس میں بچپن بھی شامل ہے اور بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. ایک زمانے میں ٹی وی پی ٹی وی پہ اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، آدھا سگریٹ بچ جاتا ہے، وہ ایشٹرے میں رکھ دیتا ہے. ایک بچہ آگے بڑھتا ہے تو بچہ بس سگریٹ اٹھا کے 3 سال کا بچہ جو پینے لگ جاتا ہے. ٹی وی اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط کرو بچے بڑوں کا اثر لیتے ہیں. چھوٹی سی مجھے وضاحت کی اجازت دے دیں، اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے روک دیں، لیکن اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کریں گے. مذہب کی بات نہیں ہے، کلچر کی بات ہے. ہمارے بچے جو ہوتے ہیں گھروں میں وہ بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنا چاہتے ہیں. میرا خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بچے بڑوں کی جوتیاں پہننے کی کوشش، بے شک انہیں پتہ نہیں ہوتا سجا کون ہے کھبا کون ہے، انہیں دائیں بائیں کے پیر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بچے بڑوں کی جوتیاں پہنتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، پھر بھی عادت نہیں جاتی. جب بھی موقع ملے
بچے کبھی آپ نے سوچے یہ بچے بڑوں کی جوتی، یہ بڑا باریک فلسفہ ہے اللہ کرے، اور اللہ میں سمجھتا ہوں تو آپ ہی نے لینا، آپ نے نہیں رہنا تو کس نے لینا؟ بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی اسے کہتے ہیں جس نے بچپن میں بھی بتوں کو سجدہ کرم اللہ اس لیے ہے کہ بچپن میں بھی بتوں، اور مجھے تیرے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، علی کو کرم اللہ مانتے ہیں اور ابو طالب کا مذہب پوچھتے ہیں۔ بیٹے کو کرم اللہ کہتے ہیں۔ خدا درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، آپ جیے بزرگوں کے ذہن میں ابھی تک ان کا نام، میں نے زندگی میں جتنے سال ان کے ساتھ گزارے، خدا کی قسم ایسے انداز میں مولویوں کو جواب خدمت دیتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت بہلول کی بچی ہوئی خیرات۔ بی بی نے مولانا اسماعیل کو دے دی، بہلول کی بچی ہوئی خیرات دینے لگی۔ بہلول میں بھی یہی چیز تھی کہ وہ فی البدی ایسی بات کرتا تھا کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی اور میں کی کروں۔ آپ نے بہلول پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اقرا سمجھ گیا۔ ایک درباری مولوی نے حضرت بہلول سے کہا کہ جنہیں تم نہیں مانتا ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جنہیں تم اب اس کو سلیس کیا کرو، چاہو گے بھی تو نہیں کرو گے، کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ بہلول جنہیں تم نہیں مانتا ان کے بارے میں حضور کی حدیث ہے۔ بہلول نے حیران کی کہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، میزان لگے گی، ترازو، تکڑی کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ دسو، کنڈا، تکڑی، آپ سب مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حدیث ہے نبی پاک کی کہ جب ترازو میں اعمال، حدیث سننا، جب اعمال تولے جائیں گے کائنات ساری کی عمل ایک پلڑے میں ہو، اور وہ دو بزرگ ہیں ان کی عمل علیحدہ ہے دوسرے پلڑے میں، اور جب تولا جائے گا تو دنیا جہاں کی عملوں والا غوث قطب علی پرویش ان کا عملوں والا پلڑا اٹھ جائے، وہ جو بزرگ ہیں نا ان کی عمل اتنے وزنی ہوگی ان کا پلڑا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ بہلول نے جواب میں ایک ہی فکرہ کہا، اس نے کہا جی حدیث صحیح ہے ترازو صحیح نہیں۔ یہ خیرات ہے آل رسول کی۔ بہلول کے بعد یہ کرم ہم نے مولانا اسماعیل مرحوم نے دیکھا، ایسی کھلبدی بات، ایسا کھلبدی جواب۔ مولانا اسماعیل قبلہ فاضل دیوبند تھے اور ان کی والد مرحوم میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند، یہ دیوبندیوں کا بڑا پڑھا لکھا قبیلہ تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب واقعی فدق کے موضوع شیعہ ہو گئے، ان کے والد شیعہ نہیں ہوئے تھے،
میں جانا مناظرے میں مولوی نے مناظرے کروں سے بدل کے کہتا ہے مولانا اسماعیل بھائی ادھا ملک کی شیعہ کر کے پیو تیرا نہیں شیعہ ہوا. مولانا اسماعیل صاحب نے کہا مولوی جی پیو نو چھڈو پیو تے وڈیا وڈیا دے نہیں سن ہونے. کبھی کبھی یہ موقع بنتا ہے ایسی دلبتی بات بہتر دیکھیں گے لائٹ تو پوچھتی بنتی رہے گی شاید آپ زحمت فرمائیں. ایک اور بات قبلہ کی ذہن میں آ گئی. ایک مولوی کا لگا مولانا اسماعیل جنیاں ماڑیاں خوفاں ساریاں شیعہ. ابھی قبلہ چوپی تھے اس نے دوسرا فائر کیا. اس نے کہا آپ فلمی دنیا دے بندے اور سنگر گلوکار اور نچن گانا یہ بھی چوکھے شیعہ. مولانا اسماعیل نے اب دیر نہیں کی کہ لگے قبلہ میں کہ نچن والے کو پوچھیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار آ تے جے مرشد بھی کو اپنے جیائی زحمت فرما لیا کہ میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب خلات دینی انجام دے گئے. بزرگوں سے پوچھ لینا وہ مناظرے کا دور. اب بچوں کو مناظرے کا پتہ ہی نہیں ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں تو ہوگا کہ پنڈال ایک ہی ہوتا تھا درمیان میں رسیاں لگی ہوتی ایک فرقہ اس طرف بیٹھتا تھا ایک اس طرف. ان فرقے والوں کا مولوی ادھر کھڑا ہوتا تھا ان کا ہوتا تھا 10-10 منٹ ٹائم ہوتا. جیسے وہ ریسلنگ میں نہیں بنتا وہ گرتا وہ ٹائم گرتے ہوئے کیا کہ وہ منٹ جو ہے وہ ہو گئے تو نہ اٹھنے والا شکست کھا گیا. 10 منٹ تک بات اگر تو مولوی نہیں کر سکتا اس کی شکست لکھ دی جاتی تھی. لہذا جو مناظرہ کرتے تھے نا مولوی حضرات ان کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی تھی. نہیں تو اگر حیدری کو پڑھا کے دے یہ پاکستان کے اگر حیدری صاحب آپ کی قوم کے پاس اکلوتا سرمایہ ہے. علامہ حضرت عباس حیدری ہمارے بچے بھی ہیں بھتیجے بھی ہیں اور محترم ہے میرے لیے کیونکہ اب وہ وکیل ہیں حقیقی معنوں میں وہ خدمات انجام دے گا. تو مجھے جو مناظرہ ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے تیز بولنے کی. 10 منٹ ٹائم مناظرہ عموماً ایک موضوع پہ ہوتا ہے. یہ لودھرا بہاولپور سائڈ کا مناظرہ تھا اور اس مناظرے کے موضوع 2 تھے. پریشان تو نہیں ہو رہے مناظرے کے موضوع 2 تھے. جنازہ رسول جنازہ رسول اور وراثت رسول. آپ ہی سمجھ لے آگے ضروری نہیں تو آٹھے مولوی کے پرچہ ہی ہوگا تو سمجھ سادہ یہ موضوع تھے. جنازہ رسول کس نے پڑھا کس نے وراثت نبی ورثہ نہیں جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ. اس موضوع پہ مناظرہ شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل نے مناظرہ کرنا تھا مبلغ اعظم اور دوسری سائڈ سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا فرقہ بھی بدل جاتا تھا. مبلغ اعظم اکیلے انہوں نے ہر فرقے کے مولوی کو اس کے فرقے کی کتابوں سے مطمئن کرنا کہنا کرنا شوکت بھائی ایک فرقے سے بات ہو نا آسانی سے آپ بات کر لیتے ہیں. اور اگر ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی کا مذہب ہی اور ہو جائے مولوی بھی بدل جاتا مناظرہ چلتا رہا وہ مطلب معیار پہ پورے اترتے رہے. مغرب سے پہلے ظہر عصر کے بعد جو نشست تھی اس میں کیا تازہ تب مولوی آیا. آپ کے کہتے مولانا اسماعیل
مناظرہ مک گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا یہی جناب آپ موضوع لے کے کھڑے ہیں نا کہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا نبیوں کا ورثہ ہوتا ہی ہے. میں نے کہا کہ لگے یہ موضوع ختم کر رہا ہوں میں. کہ میں نے کہا کیسے ختم کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. دیکھو ماحول کیسا ہوگا یار. اللہ میں نے جانتا ہے بزرگوں میں سناتے ہیں کہ سارا دونوں طرف سے پنڈا کہ سخت کاری ہو. اتنی وزنی بات اس مولوی نے کر کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں. زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. زندوں کی پراپرٹیاں تقسیم نہیں ہوتی. نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں. مبلغ اعظم قبلہ نے اسے کہا اور بھی کوئی بات کرنی ہے. اس نے کہا مولوی اسماعیل چالاکیاں نہ کرو. اب اس بات کا جواب ہی نہیں ہے. اور بات میں نے کیا کرنی ہے؟ زندوں کے جنازے فلانے پڑھا فلانے نہیں پڑھا. زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. مبلغ اعظم نے کہا کہ بلا 8 منٹ آپ کے باقی ہیں. 8 منٹ آپ اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس نے کہا مولوی اسماعیل 8 کے 8 منٹ میں نے ایک ہی بات کرنی ہے. شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو. آپ نے مناظرے سے اب بھاگ جانا ہے. لہذا 8 منٹ میں پورے اس طرح کروں گا کہ بار بار یہی کہوں گا بار بار یہی کہوں گا کہ زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. جب اس نے بار بار یہ کہا ٹائم اس کا مکمل ہو گیا. مبلغ اعظم اسماعیل مرحوم نے جواب میں ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان مناظرہ واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا. قبلہ فرماتے ہیں مولانا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے اور زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. میرے بات سے پڑھنے والے جناب عمران عباس قمی صاحب تشریف لے آئے. مالک حیات خضر عطا فرما کہ بزرگوں کے سائل کا سر پر خیمہ رکھے. ان کا اعلان میں کر ایسے تو ناظمیں گزر رہے سب. ذاکر مولوی دوسرے کا اعلان تھوڑی کرتے. میرے بھتیجے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد عمران عباس قمی پڑھے. آپ سوچتے ہو کہ رضی صاحب تقریر روک کے علی احمد پڑھ رہا تھا میں پہنچا. علی احمد نے تو اعلان چلا نہیں کیا. میں ان کا اعلان ان پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب اہل بیت میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ سے دعوت کرامت رہے گا. تو بات مبلغ اعظم قبلہ کی میں استاد مرحوم کی کر رہا تھا اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہ تو بات ابھی میں نے کی نہیں. مولانا ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ مولوی بھرے میدان میں ابو طالب کروا نہیں پڑے. قبلہ نے اسی لہجے میں کہا اور نہیں پڑھے اور ٹائم نہیں سے لگا وہ کلمہ پڑھاتے پڑھتے. کس کے کلمے کی بات کر رہے اور یاد رکھو ابو طالب کا ذکر قیامت تک رہتا ہے کیونکہ یاد قربانیوں کی رہتی ہے. بہت شکریہ وقت تمام ہو گیا. پھر کبھی زندگی کی بات آگے بڑھے گی. بات کو میں یہی کروں گا بچے بڑوں سے اثر لیتے. علی کو کرم اللہ مانتے ہیں. ابو طالب کا مذہب پوچھ رہے اور مقام ابو طالب کیا ہے؟ عمران کی بڑی جلدی سے مقام ابو طالب کیا ہے؟ اللہ نے خاموش تبلیغ کے بعد فزیکلی تبلیغ کا حکم دیا. وانذر عشیرتک اقربین. قرآن اگر سفید و سفید پڑھنا ثواب ہے نا تو پھر سمجھ کے پڑھنا نہیں.
اللہ نے حضور سے کہا کہ خاموش تبلیغ کا وقت اب گزر گیا، باقاعدہ دعوت دو اسلام کی۔ حضور نے اللہ کا حکم سنا اور حضرت ابو طالب کے پاس آ کے نبی نے کہا چاچا اللہ کہہ رہا ہے میرا جلسہ کروا، مجھے جگہ بھی چاہیے، لنگر بھی چاہیے۔ موسم الیکشنوں کا ہوتا تو ڈبل تھا۔ بندے ووٹ دے دیتے ہیں اپنے ایم ایل اے کو، جلسے سارے نہیں کرواتے، جلسہ کوئی گھر کرواتا ہے جس نے ایم ایل اے کی دشمنی اپنے گلے میں کر اللہ کرے یار، اللہ کرے۔ حضور پریشان تو نہیں ہے حضور ابو طالب کے پاس آ اور آگے کہتے ہیں مجھے لنگر بھی چاہیے، جگہ بھی چاہیے۔ جائیں اپنے دانشوروں سے پوچھو پہلی دعوت اسلامی کس کے گھر میں؟ جس طرف جاؤ نا ٹرکوں کے پیچھے ٹکر پہ لکھا ہوتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار، مجھے پھر ابو طالب سے پیار کیوں نہیں؟ پہلی دعوت اسلامی جو 3 دن چلی وہ گھر ابو طالب کا ہے، اور 3 دن لنگر ابو طالب دیتا رہا اور سردار مکے کے کھاتے رہے۔ ابو طالب اگر پہلے دن ہی لمبے شوربے والی دال بنا کے بیٹھ جائے اگلے دن کون ان کے اسٹیٹس کا لنگر ابو طالب دیتا اور جگہ بھی حویلی بھی ابو طالب کی۔ چودھری عابد سی مالک کے بندے کو ڈرائنگ روم لمبا سارا دے دے تو ڈرائنگ روم اگر لمبا تو گھر بھی بڑا، اور 4 مہمان آ جائیں تو وہ بیٹھک ہمسایوں سے مانگتا پھر جب اللہ نے اپنا دیا ہے تو بیٹھ کے لوگوں سے کیوں یا رسول اللہ جلسہ اللہ کا کرنا تھا، بیٹھے تو ابو طالب سے مانگ رہے ہو، مکے میں اللہ کا گھر نہیں تھا؟ کوئی تو جب اللہ کا گھر موجود ہے اور اللہ کی بات کرنی ہے تو اللہ سے اللہ کے گھر کا مشورہ کرو اور اللہ کے گھر میں پروگرام کرو۔ جو بھی سیمینار توحید پہ کروانا ہے، توحید کی باتیں کرنی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، تو پھر اللہ کا گھر مکے میں موجود تھا۔ تو ہمارے علماء بھائی پتہ ہے علماء اسلام کیا کہتے ہیں؟ اور تم شیعہ جذباتی لوگ ہو، تم سمجھتے کچھ نہیں ہو، اصل میں اس وقت اللہ کے گھر پہ بتوں کا قبضہ تھا اور بتوں والی جگہ پہ توحید کی بات نہیں ہو سکتی۔ بتوں والی جگہ پہ توحید کی چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو ماننا پڑے گا، اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے گھر میں بت تھے لیکن ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ آپ جی بہت شکریہ، آخری بالکل قریب ہو گیا مجھے انتظار تھا بھائی کا، وہ آگے کلوز کر رہا ہوں میں، اس ٹائم تو زیادہ ہو چکے۔ یا اللہ یہ تیرا پیارا حبیب ہے، تو موسیٰ کے کہنے میں کھانے بھیج دیتا تو، اور تیرا نبی چاچے کے نشان لے رہا۔ چلو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں یا رسول اللہ امتی نبی ہے آپ کا موسیٰ، قوم بڑی لاڈلی تھی، انہوں نے کہا پکا پکایا کھایا۔ آج کا دور ہوتا تو بڑے وہ سکھی ہوتے ہوم ڈیلیوری، گھر میں نہ چولہا رکھنا پڑتا نہ دیکھ رکھ
میں قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے جب ضد کی موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ قوم دی ہے تو اب اس کی باتیں بھی تو ماننی، یہ پکا پکایا چاہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے کہنے پہ منو سلوا اترا، پکا پکایا کھانا. یا رسول اللہ موسیٰ کے کہنے پہ پکے پکے کھانے آ جاتے ہیں. آپ کے پسینے سے بننے والا نبی پکے پکائے کھانے بنوا رہا. آپ چچا کا احسان لے رہے ہیں. آپ اللہ سے کہیں تیرا جلسہ کرنا ہے مجھے کھانا پھیر. اللہ کھانا پھیر. خدا اور رسول کی قسم دعوت ذرا شیرہ میں نہ محمد نے کھانا مانگا، نہ اللہ نے کھانا بھجوایا، نہ محمد نے کھانا منگوایا، نہ اللہ نے بھجوایا. لگنا یہی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ پہلے دن ہی زمانہ نمک ابو طالب کا کھا. پہلے دن ہی زمانہ آخری آدمی تک متوجہ، زمانہ نمک ابو طالب کا کھا کے مسلمان ہو جائے، تاکہ کل اگر کوئی ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا انکار کرے پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ نمک حلال کون ہے اور نمک حرام. کلمہ حضور کا بچ گیا. خرچے سارے ابو طالب کے ہو گئے. آپ جیئے بہت شکریہ. سیدہ تمہارا یہ گریہ اور گریہ میں بلند ہونے والی آواز یہ بھی قبول کر لے. اللہ تمہیں ذاتی خطوں میں نہ رونا. سیدوں کی گزارش کر لو اولاد زہرا کے دکھوں میں صرف رویا نہ کر، کلایا کر. یہ سنت حسین کی غریب ماں کی آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے بندے علی کے دروازے پہ آ کے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو. دکھ یہی ہے دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا مکمل شہادت کا وقت نہیں رہ گیا. 2 منٹ آپ کے لے لو. جب حسین نے ارادہ بدلا عباس حج عمرے میں بدلا اور سفر کی تیاری کر. علمہ والا تڑپ کے کہتا ہے دنیا دور دور سے حج پڑھنے آ رہی ہے اور کل حج ہے، کل حج ہے. امام فرماتے ہیں میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں عباس میرا بھائی تلواریں نیاموں میں احراموں کے نیچے پروگرام ہے حسین کو طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے. عباس میں موت سے نہیں ڈرتا، موت سے تو میرے اصغر نے بھی نہیں ڈرتا، لیکن عباس اگر میں کعبے میں قتل ہو گیا آئندہ نسلیں حج پڑھنا چھوڑ دیں گی کہ جہاں ہمارے نبی کا لباسہ محفوظ نہیں ہم وہاں حج پڑھنے نہیں جاتے. عباس کعبے کی رونق کے ختم ہو جائیں گے. جو عباس مولا کے بات ہوئی ہے اپنے مولا کا فکرہ کرو. جب حسین نے کہا نا
کعبے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی اگر میں کعبے میں قتل ہو گیا. عباس 2 قدم پیچھے ہٹ کے تلوار نیام سے نکال کے حسین کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں مولا تلوار تو رکھ لے میں خالی ہاتھ ہوں مجھے ایک دفعہ دکھا دے وہ حاجی کون ہے. آباد رہو آباد رہو آباد رہو جو میری زندگی میں تیرے قتل کا نام 4 علی کے حسین کے ساتھ محمد حنفیہ عقیل کا بیٹا مسلم. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں میں اپنی ذمہ داری سے یہ بات کروں کہ مسلم بن عقیل جن کے پوچھنے کے لیے بیٹھا یہ وہ نصیب والا تھا حسن اور حسین کے بعد یہ اس کی قسمت تھی جس کا نام مسلم خود محمد نے رکھا تھا. جب عقیل اپنے بیٹے کو اٹھا کے نبی کی طرف آئے لوگوں نے کہا عقیل اللہ تعالیٰ سفید پارچے میں کیا تھا پیٹ کے نام. محمد عربی نے کہیں بیٹھ کے کہا تھا سب میں تو ہوں مسلم عقیل میں تیرے بیٹے کا نام مسلم رکھ رہا. اسے حسین نے سفیر بنا کے بھیجے کوفہ میں. ہر دکھ آپ کے ذہن میں ہر درد آپ کے ذہن میں جب اسے دارالمعارہ کی چھت پہ لے جایا گیا آپ جو نماز کے بعد ایک عمل کرتے ہیں آپ عزادار نماز کے بعد آپ زیارت کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ اسی عقیل کے بیٹے مسلم کی سنت. جب قاتل سر جدا کرنے لگا تھا تب اس نے منہ عراق والے پہاڑوں کی طرف جنگلوں کی طرف کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا میرا آخری سلام بس بات ختم ہو گئی کیونکہ فرصت ہی نہیں ہے شہادت کا وقت ہی نہیں رہ گیا. میرا حصہ ہو جائے تبرک میں میرا حصہ ہو جائے. مسلم بن عقیل زخمی بہت تھا چہرہ زخمی جسم زخمی. مجھے معاف کریں گے جب مسلم کو دھوکے سے کوفے کی گلی میں گرایا گیا دھوکے سے گرایا گیا نا تو حرام زادے نے مسلم کی پسلیوں پہ لیتا پایا. اس وقت مدینہ کو منہ کر کے کہتا حسین کی اماں تیرا قرضہ اتر گیا. کہ مسلم کی آپ جیے زندہ و سلامت رہا. اور اللہ میرا جانتا ہے مسلم بن عقیل بہت زخمی تھا. حسین کا وکیل علی کا شیر عقیل کا شیر. اور جب گورنر کوفہ کے دربار میں مسلم بن عقیل کو لایا گیا گورنر نے دور سے آواز دی مسلم اگر وہیں پہ کھڑے مجھے امیر کہہ کے سلام کر لو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے ابھی مدینے پہنچایا جائے تیرے زیور اتر جائیں تیری موت چل جائے صرف مجھے ایک دفعہ امیر کے شیر عقیل کا تڑپ کے زنجیروں میں جکڑا ہوا شیر علی کا کہتا ہے مالی امیر سوا حسین. تجھے نہیں پتا اس قیدی کا امیر صرف حسین. آباد رہو یار آباد رہو. جب کہا تجھے نہیں پتا اس قیدی کا امیر صرف حسین ہے منزل شوق سے حسین